السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹر کے ساتھ خاور گمن چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، حکومت کے اپنے جو انہوں نے ایشو کیے ہیں اعداد و شمار، اس کے مطابق پاکستان اس وقت بدترین معاشی بحران کا شکار ہے۔ مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، لوگوں کی قوت خرید ہو، افراط زر ہو، وہ پاکستان کی گزشتہ جو 50 سالہ تاریخ ہے اس کی مثال نہیں ملتی، ہائٹ پہ جا رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں جس انداز سے آٹا بانٹا جا رہا ہے اور لوگ کس طرح قطاروں میں لگ رہے ہیں اور کس طرح وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جہاں کہیں پہ بھی لوگوں کو خبر ملتی ہے کہ کہیں پہ کوئی خیرات بانٹی جا رہی ہے اور لوگ صبح سویرے کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا لیکن اس خیرات کی جو ہے اس تلاش کے اندر نکل جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت چند ایک بنیادی جو متعین شدہ اصول ہیں ان کو لے کے ایک بحث جاری ہے کہ کیا ان جو آئین کے متعلقہ جو اصول ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیا موجودہ حالات ہمیں ان آئینی اصولوں کے اوپر عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ یہ پاکستان کے اندر اس وقت بحث جاری ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے جو ہے چند دنوں سے سپریم کورٹ کے اندر جو ساری کی ساری بحث چل رہی ہے اس کے اوپر حکومت وقت نے اوور دا ویکینڈ لاہور کے اندر پی ڈی ایم نے ایک اجلاس کیا۔ پی ڈی ایم کا جب اجلاس ہوا، تمام ان کے جو زعماء پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہماری موجودہ حکومت ہے ان کے بڑے لیڈران بیٹھے، لندن سے زرداری صاحب بھی اس کے اندر شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جی موجودہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، ہم اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور جو ہے اس وقت ایک ہی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو فل کورٹ بنا دیا جائے۔ اس کے بعد آج سارے کا سارا معاملہ چلا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ پچھلے جمعے کو ہیئرنگ ہوئی تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے اپنے ریمارکس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ سوموار کو آپ اچھی خبر سنیں گے۔ کم از کم میرے لیے چوہدری صاحب یہ تو ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آج وہ ہیئرنگ کنکلوڈ ہو گئی ہے۔ تمام تر مخالفت کے باوجود، تمام تر یہ جو ایک ملیشیس کمپین اگینسٹ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے باقی جو معزز ججز صاحبان ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جس انداز سے بیان بازی ہو رہی تھی، جس انداز سے ان کے خاندانوں کو لے کے آپ نے دیکھا کہ مختلف جو ماضی کے کچھ آپ نے دیکھا حقائق سامنے رکھے جا رہے تھے، کسی جو ہے لیڈر کو، کسی جج کو کسی لیڈر کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، مختلف تصاویر ان کے خاندان کے حوالے سے سب کچھ ہم نے دیکھا میڈیا کے اوپر آ رہی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود آج بینچ بیٹھا، بینچ نے آج اپنی ہیئرنگ کنکلوڈ کر لی اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جی کل جو آنے والا صبح منگل ہے فیصلہ کسی بھی وقت سنا دیا جائے گا۔ میرے لیے تو یہ ایک اچھی شنید ہے۔ کافی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جس طرح کا پریشر بڑھا دیا گیا ہے اس وقت پی ڈی ایم کی طرف سے اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور باقی جج صاحبان یہ کہہ دیں کہ چلیں جو ہے ہم ڈیمانڈ ان کی مان لیتے ہیں اور وہ پریشر کے اندر آ جائیں۔ میرے خیال میں یہ اچھا ہوا، ہیئرنگ ہو گئی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے نزدیک تو یہ اچھی خبر ہے۔ کیا کہتے ہیں جی صاحب؟ نہیں بہت اچھا ہو گیا، لیکن یہ ساتھ ہی وہاں جو معاذرہ ہے وہ کام جاری ہے اور حکومت جو ہے اپنی معاف کرنا جو بہت ہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو مسلسل بحران در بحران صورتحال میں دھکیل رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اتنی تباہی آ جائے گی جو کہ پہلے ہی بہت ساری آ چکی ہے کسی بھی سیکٹر میں، کہ نتیجے میں ان کو پھر قیامت تک یہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، کیونکہ جب آپ ایک دوسروں کے گھر میں آگ لگاتے ہیں تو پھر وہ سارے ہمسائے جو ہیں ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو سونر اور لیٹر ابھی جو سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور الیکشن نہ کرانا ہے، بھائی آپ کو کوئی مروڑ اٹھ رہا ہے، اگر کوئی پریشانی ہے جی ایک دن کرانے ہیں تو آپ اسمبلی توڑے آج اور سندھ کی بھی توڑوائیں، بلوچستان کی بھی توڑوائیں اور سارے ملک میں ایک دن الیکشن کرا لیں۔ 30 اپریل کو نہ سی 30 مئی کو کرا لیں، 30 جون کو کرا لیں۔ وہ آپ اس طرف آنا نہیں چاہتے کیونکہ پلے کچھ نہیں، معاف کرنا۔ جی وہ چوہدری صاحب اب ہم کتنا جی بالکل، وہ تو سارے جو اعداد و شمار آن گراؤنڈ ہیں، جتنے سرویز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ڈر اور خوف ہے کہ اگر الیکشن میں گئے تو بڑی مار پڑے گی۔ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد پی ڈی ایم کے جو صدر ہیں محترم فضل الرحمان صاحب، انہوں نے پی ڈی ایم کے اعلامیے کے حوالے سے کیا بات کی، ناظرین یہ پہلے سنیں۔ از خود نوٹس کہ اس مقدمے میں واضح طور پر فریق کا کردار ادا کر رہا ہے، ظاہر ہے ہمیں اب اس عدالت پر کوئی اعتماد نہیں رہا۔
चीफ जस्टिस साहब हों या उनके साथ शरीक का दो मुहतरम जजेस, उनकी जानिबदाराना रविश ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया। चंद जजेस वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। अखलाकी तौर पर भी चीफ जस्टिस को और उनके दो मुरफ़क़ा को अब इस केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए और इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। नाज़रीन, पहले भी मैंने यही कहा था और जोई साहब का भी यही ख्याल है कि आज ये जो सेट ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, पीडीएम 3 जजेस के ऊपर अदम एतमाद कर रही है, कल को तहरीक इंसाफ कुछ और चंद और जजेस के ऊपर अदम एतमाद कर देंगे, उसके बाद कोई और पॉलिटिकल पार्टी कुछ और जजेस के ऊपर अदम एतमाद कर देगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन से वो जजेस होंगे? क्या को फरिश्ते लेके आएंगे जिनसे हम फैसले करवाएंगे? लंदन से भी इसी तरह की एक डिमांड आई मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तरफ से। बात है जो बेंच की कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? सीधी बात है, और कबूल होना भी नहीं चाहिए। जिस बेंच के ऊपर इतने एतराजात और कोई ये डिमांड के लिए फुल कोर्ट बनाए, उसका फैसला सबको कबूल हो, वो अगर नहीं बनता तो फिर 3 का बेंच क्यों? इसमें क्या मसलियत है? इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमान है? उसके बाद आजम नजीर तारड़ साहब हैं, वो आज गर्जे बर से नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कोई इख्तियार ही को नहीं। उन्होंने वो वैसे तारड़ साहब पहले भी अपने जो है वो अजीबो-गरीब किस्म की जो ना वो तशरीह करते हैं मुख्तलिफ कानूनी नुक्तों की, ये भी सुन लें। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है कि मुल्क में इंतखाबात किस तरह से किस टाइम पे किन हालात में होने। अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि इंतखाबात में खून रेजी है, इंतखाबात में बर्बादी तबाही है, तो वो अगर शेड्यूल को आगे ले जाता है, पीछे करता है, तो इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने ये सारे स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद कोई फैसला किया है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ सवालात उठा रहे हैं नजीर तारड़ साहब, ये भी सुन लें। तो ये फैसला कौम को काबिल कबूल होगा, एक बात, ये फैसला अवामी पजीराई लेगा, दूसरी बात, और ये फैसला काबिल अमल होगा या नहीं होगा, तीसरी बात। लेकिन मेरे ख्याल में अवाम के हवाले से तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा, वहीं से आपको पता चलेगा अवाम किसके साथ खड़ी है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने मेरे ख्याल में बड़ा बाहसन तरीके से इन तमाम सवालों का जवाब दे दिए। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं कहूंगा, आप अपना ऑर्डर दें, हम देखेंगे कि किसकी जुर्रत है आपके ऑर्डर को डिफाई करें। इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है, आइन के पीछे खड़ा है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी तशरीह कर रही है और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि जनाब आला अगर ऐसा फैसला आ गया तो आपने निकलना है, अवाम को वो ये गुजारिश कर रहे हैं। आज के फैसले पता नहीं कहां लेके जाएंगे इस मुल्क को। अभी जो फैसला करने जा रहे हैं, भाई बचो इस फैसले से, जो कर सकते हो करना चाहिए, आपको खड़े हो जाएं ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाना चाहते हैं। कहां लेके जाएंगे मुझे समझ नहीं आती। ये सियासत हो रही है यहाँ पे, एक बंदे की खातिर आप जो है ना वो इस तरह के फैसले सुनाते हैं और मर्जी के फैसले पहुंचना चाहते हैं इस कौम पे। लेकिन ये कौम अहद कर ले कि इसने ऐसा नहीं होने देना जो पाकिस्तान को तबाही से दो चार करे। ऐसा कभी नहीं को काम होने देना, ना करना है ना होने देना है। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले जो गोल पोस्ट थे वो मुख्तलिफ थे। यही मोहतरम नवाज शरीफ साहब थे, उस वक्त आपको याद है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 2013 तक। यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आपने खत लिखना है। आसिफ अली जरदारी साहब की जो वहां पे प्रॉपर्टीज हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी साहब वो खत नहीं लिख रहे थे, लेकिन जो इदारों की तकरीम, इदारों की इज्जत तकरीम के लिए उस वक्त जो आवाज उठा रहे थे खासतौर पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब, वो सुनने के लायक है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद हुकूमत के रवैये ने बहरानों में घिरे हुए पाकिस्तान को एक नए बहरान से दोचार कर दिया है। हुक्मरानों ने अदलिया के फैसलों की तौहीन को अपना वतीरा बना रखा है। इदारों से तसादुम का सिलसिला अरूज पर है। अदलिया के दर्जनों फैसलों को पांव तले रौंदा गया है। उसके वज़रा और लीडर हर रोज अदलिया की तौहीन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला इसी सूरत हाल की तर्जुमानी कर रहा है। इस फैसले के बाद तो लाजिम था कि हुकूमत आइन, कानून, निज़ाम इंसाफ और जमहूरियत के तसलसल के लिए दानिशमंदी का मुजाहरा करती और अदलिया के फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करने का ऐलान करती। लेकिन लगता है कि हुकूमत मुहिम जोई के एक नए सिलसिले की मनसूबाबंदी कर रही है। आपको वैसे ये सुन के बड़ा हैरान लगेगा
لیکن یہ کہ حیرانگی ہوگی لیکن محترم نواز شریف صاحب اس وقت سپریم کورٹ کی عزت کے حوالے سے جس طرح کا انہوں نے پورے کا پورا وہ ایک کمپین اس ٹائم شروع کی ہوئی تھی، وہ سپرمین بنے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ بھی کالا کوٹ پا کے پہنچ گیا تھا. جی سنیں تو ذرا کس طرح سپریم کورٹ کے رائٹ کی بات کر رہے تھے. سپریم کورٹ کا حکم مانو، وزارت عظمیٰ چھوڑو، ورنہ احتجاجی تحریک کا سامنا کرو. یہ ہمارا فائنل ورڈکٹ ہماری پارٹی کا. آج فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم حکم منوا کے رہیں گے، اس وقت محترم نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے تھے. اگر یہاں کوئی سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتا، انشاءاللہ ہم منوا کے رہیں گے، ہم اس پہ عمل کروا کے رہیں گے. یہ ہمارا اڈل فیصلہ ہے، اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. او خدا کے بندو، پاکستان پہ رحم کرو، اس قوم پہ رحم کرو، چھوڑ دو روپیہ کھانا، کرپشن ختم کرو، اس قوم کو کچھ دو. وہی ملک پاکستان ہے، وہی آئین پاکستان ہے. 1973 کا آئین اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. اس وقت محترم نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جو فیصلہ آ چکا ہے پہلے اس کو مانو، بعد میں دیکھیں گے کہ آپ نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہے یا نہیں. سپریم کورٹ نے یہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا. اپیل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ، جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے، نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. یہ انسانوں کی بستی ہے، انسانوں کی، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے. ہم اس کو حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے، یہ انسانوں کی بستی رہے گی. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کے اندر آئین موجود ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت موجود ہے اور سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو عمل کرنا ہے. یہ کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اور محترم نواز شریف صاحب بہت اچھی بات کیا کرتے تھے کہ عدلیہ کے احترام میں ہم نے بالکل کوئی کمی نہیں آنے دینی. ہر اچھا اصول قربان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عدلیہ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سر نیچا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور موجودہ جو وزیر اعظم ہیں یہ بھی وہی کچھ سب کریں گے جو گیلانی صاحب نے کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی جانا پڑے گا. یہ جو پیش کی جا رہی ہے کہ یہ عدلیہ سے اس کے پاورز چھینی جائیں، بڑی زیادتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے. بلکہ یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے، انتہائی تکلیف دہ یہ سارے معاملات ہیں. اس وقت یہ فرمایا جاتا تھا کہ خط لکھنا پڑے گا، جو حکم آیا سپریم کورٹ کا وہ ماننا پڑے گا. سنیں ذرا. کئی لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں جی کہ یہ سپریم کورٹ کیوں ایسا بار بار کہہ رہی ہے اور اس کے بارے میں وہ سپریم کورٹ کو غالباً وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ ایسی حکومت کو ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہراتے جو سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتی؟ اور یہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہم ہوں یا موجودہ گورنمنٹ ہے یا کوئی بھی ہے. میں اگر یہ تو مجھے آرگومنٹ اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک وزیر اعظم گیا آپ کا دوسرا بھی جائے گا، پھر تیسرا آئے گا تو وہ بھی جائے گا. تو جب تک کہ حکومت جو ہے وہ آرڈرز کو کمپلائی نہیں کرتی، ان حکم کو نہیں تسلیم کرتی، مانتی نہیں، ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتی، چاہے 10 وزیر اعظم یا 10 لوگ جانے پڑے. بالکل صحیح فرمایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اگر عمل نہیں ہوگا 10 وزیر اعظم بھی اگر قربان کرنے پڑے تو قربان ہوں گے، کیونکہ آئین کی حکمرانی کا معاملہ ہے. اور بالکل صحیح فرمایا کرتے تھے نواز شریف صاحب کہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، پاکستان ہے اور پاکستان کے اندر آئین کی سربلندی ہوگی. سپریم کورٹ اور یہ کہتے کہ جناب ہم نہیں کریں گے، وہ اتنی بڑی بددیانتی، اتنی بڑی کرپشن، اور اس قدر تم دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ہم خط نہیں لکھیں گے، ہم پاکستان میں وہ پیسہ نہیں لائیں گے. تم لاؤ گے، یہ پیسہ اس قوم کو واپس ملے گا. گیلانی صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ خط لکھے گا، کوئی نہ کوئی لکھے گا اور لکھنا پڑے گا.
اور اس وقت محترم نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے خود سپریم کورٹ جانا پڑا، صوبوں کی طرف جانا پڑا تو میں جاؤں گا، سپریم کورٹ کے اندر میں سب کی نمائندگی کروں گا۔ ہم پاکستان میں کہتے ہیں، مائک ملن کو کہتے ہیں، یہ لکھتا ہے خط اس کو حسین حقانی ہمارا سفیر واشنگٹن میں، زرداری صاحب اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا، ہم نے یہ قبول نہیں کر سکتے۔ نواز شریف اور پی ایم ایل این جو ہے چاروں صوبوں کی طرف سے ہم پٹیشن لے کے جائیں گے، ہم سپریم کورٹ تک پہنچیں گے، نواز شریف خود کورٹ جائے گا، سپریم کورٹ جائے گا۔ ناظرین، یہ جو آپ اسالٹ سنا، یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ میمو گیٹ کا واقعہ ہوا تھا، حسین حقانی نے خط لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مبینہ طور پر جو ہے یہ کہ مجھے پاکستانی فوج سے خطرہ ہے، حسین حقانی کے ذریعے زرداری صاحب نے لکھوایا تھا، وہ حقانی صاحب تو چلے گئے، وہ کیس ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ چوہدری صاحب، یہ ہیں حالات و واقعات آپ کے سامنے۔ ایک وقت وہ تھا کہ محترم نواز شریف صاحب کا یہ سارا کہنا تھا اور سارے ہم بلے بلے واہ واہ کیا کرتے تھے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، اور آئین کی حکمرانی کے لیے، پاسداری کے لیے محترم نواز شریف صاحب نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور ملک کے اندر جنگل کا قانون نہیں بننے دیں گے، یہ ساری بات یہ کیا کرتے تھے۔ دوبارہ ناظرین آپ سن لیں تو اس کے بعد پھر میں چوہدری صاحب سے اس کے اوپر کامنٹ لیتا ہوں۔ ہم پاکستان میں یہ جنگل کا قانون نہیں بننے دیں گے، یہ بستی ہے انسانوں کی، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے، انسانوں کی ہے۔ ان آئین کو، قانون کو قدموں کے نیچے روندنے نہیں دیں گے کسی کو۔ اگر یہ روندے گئے، اگر ہم نے بات ہضم کر لی، ہم نے اگر اس بات کو قبول کر لیا، یہ روایت یہ ڈال دی، یہ پاکستان کے اندر آنے والی نسلیں کبھی آباد نہیں ہونے پائیں گی۔ ہمارا ملک جو ہے، ہمارا ملک خدا نہ خواستہ پھر ایک جنگل بن جائے گا، اور ہم اس ملک کو کبھی جنگل نہیں بننے دیں گے۔ ہم موجود ہیں 1998 میں، اگر ایک سپر پاور سے ٹکرا گئے تھے تو پھر اس کام کو روکنے کے لیے اب میں نے اور آپ نے ان زرداریوں سے، ہم نے گیلانیوں سے ٹکرا جانا ہے جو پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے۔ اب چوہدری صاحب، یہ محترم نواز شریف صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اب کس نے کس سے ٹکرانا ہے، ہماری کوئی رہنمائی فرما دیں، کیونکہ سپریم کورٹ بھی وہی ہے، آئین بھی وہی ہے، وہیں پہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ فیصلوں کے اوپر آپ کوئی آرگومنٹ کر سکتے ہیں، لیکن فیصلے تو ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اب کہہ رہیں گے نہیں کریں گے؟ نہیں، اب تو شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری اور بلاول زرداری، یہ مل کے عوام سے ٹکرا رہے ہیں، یہ آئین اور قانون کو یعنی پامال کرنے کے منصوبوں پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ اس کے نتائج بھگتیں گے، کیونکہ قوم ہوگی ہے کھڑی، کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ اور وکلاء کی برادری بھی آج کھل کے باہر آ گئی ہے، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونا۔ اور وہ آپ نے بات شروع میں خبر صحیح کی کہ چیف جسٹس نے تمام تر پرووکیشن کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، اور آج جو کیس ان کے پاس تھا اس کو منطقی انجام تک لے کے جا کے ہیئرنگ مکمل کر دی۔ اب یہ کچھ اور کریں گے، سپریم کورٹ پر حملہ کریں گے، کیونکہ ابھی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہونے والا ہے۔ ہنگامی اجلاس ایک خیر ہتھے نہیں ہے، یہ یا صدر سے حملہ کریں گے یا تو ایک بریکنگ نیوز ہے، میں اگر وہ پوچھ رہے میں کس وقت بریک کرنی ہے۔ نہیں چوہدری صاحب، میں بالکل، آپ فورم آپ کے پاس ہے، بریکنگ نیوز یہ پروگرام ہے۔ بریکنگ نیوز آپ کو پتا ہے کہ بریکنگ نیوز آ جائے تو پھر اسکرین جو ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہماری اسکرین جو ہے وہ ریڈ ہونے کے لیے تیار ہے، پلیز گو ہیڈ۔ جی، آپ کو پتا ہے کہ ایک سیاستدان جو اپنا ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ان پر وزیر آباد میں حملہ ہوا، عمران خان صاحب ان کا نام ہے، کافی دیر، جی عمران خان صاحب، اس بارے میں واشنگٹن امریکہ کے دارالحکومت پہ نہایت معتبر ذرائع سے خبر آئی ہے کہ پاکستان سے باہر سے ایسی گولیاں، ایسی بلٹس جو بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر بھی مار کر سکتی ہیں، ان کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں، اپنے ٹارگٹ کو، یعنی جس کے اوپر حملہ کیا جائے وہ بلٹ پروف گاڑی کی یعنی وہ شیٹ کو اس میں سے پیرسنگ تھرو دیٹ شیٹ وہ
ہٹ کر سکتی ہے. وہ گولیاں اور 2 ایکسپرٹ اور وہ کیلبر بھی جو ہے ادھر وہ ذیشان کو کہے وہ آپ کو لکھ کے دے دے کیلبر آف دوز بلٹس کہ جو یہاں آئی ہے. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور اس کی جو اہم ایجنسیاں ہیں انہوں نے صدر عارف علوی، اسد عمر، عمران خان اور ملک سے باہر جہاں سے ان کو انفارمیشن آ رہی ہے ان کے کہنے پر بہت بڑی پیمانے پر ٹیمیں بنا دی گئی ہیں. اور وہ زمان پارک کا، بنی گالا کا، ملازموں کا، آنے جانے والوں کا وہ 3-4 ٹیمیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں، محاصرہ کر رہی ہیں کہ کسی طرح یہ ملزم بھی پکڑے جائیں اور یہ اسلحہ بھی برآمد ہو. تو امریکی حکومت نے بھی تشویش ظاہر کی ہے کہ یہ اس طرح کا حملہ جو ہے ناقابل قبول ہے اور ملزموں تک رسائی حاصل کرنا اور وہ اسلحہ جو یہاں امپورٹ کیا گیا ہے ٹو ہٹ فارمر پرائم منسٹر عمران خان وہ ریکور کیا جائے اور ملزموں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے. یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پنڈی کے سربراہ جو ہیں وہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لی ہے اور انہوں نے حکم دے دیا اپنی ایجنسیوں کو کہ یہ ہر حالت میں ہمیں ملزم چاہیے اور کوئی گزند، کوئی نقصان، کوئی پریشانی. یہ پلاٹ کس طرح بنایا جا رہا ہے؟ کس کے ذریعے سارے کے سارے ایگزیکیوشن ہوگی؟ اسلحہ آ گیا، کسی نے منگا لیا. اب پاکستان کے اندر کیا وہی طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ پہلے جو زہر دینے کے حوالے سے آپ کو پتا نا کچھ لوگوں کو انگیج کیا تھا عمران خان کے سٹاف میں سے، تو اب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ سٹاف کے لوگ بھی انگیج کیے جا رہے ہیں؟ جی وہ 1-2 نام انہوں نے دیے ہیں لیکن وہ اب وہاں سے نوکری چھوڑ چکے ہیں. تو یعنی ایک کوئی یونس تھا، کوئی یوسف تھا، کوئی ابھی اس کی تفصیلات میں جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ جال انہوں نے پھیلایا ہے تاکہ ملزمان پر اور ان کے پشت پناہ جو ہیں اور جو پیسہ لگا رہے ہیں. کل ایک اس کا ہنٹ سا میں دے سکتا ہوں کہ ایک نصیر جو ہے پرویا آپ کے ماجرے سے کوئی تھوڑی دوری جگہ ہے، وہاں وہ عدالت میں پیش ہوا ہے اور اس کو مار دیا گیا. وہ 14 سال امریکہ میں رہا اور اس نے 11 قتل کیے ہوئے تھے. اس کے پاس جو پہلے تفتیش میں گولیاں اور اسلحہ نکلا اس میں 5 بلٹ پروف گاڑیوں کو ہٹ کرنے والیاں گولیاں بھی تھیں اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے اتنا پیسہ دے کے موٹر وے پر ٹارگٹ کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا حافظ آباد سے. تو یہ بہت گمبھیر صورتحال ہے اور اللہ تعالیٰ عمران خان چوہدری صاحب اللہ تعالیٰ ہمارے سارے سیاستدانوں کو بحفاظت رکھے. یہ سیاست کریں، ضرور کریں، اختلافات بھی کریں، لیکن جب چیزیں اس نہج پہ پہنچ جائے تو میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں اور خان صاحب نے اپلیکیشن لکھ دی ہے. جی بالکل ان کا کام بڑھ جاتا ہے. بالکل جو ہی وہ اپلیکیشن پبلک ہوتی ہے تو وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. جی چوہدری صاحب نہیں وہ آ گئی ہمارے پاس. چلو ٹھیک ہے چلیں ابھی ناظرین بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آج جو سکوٹ کے اندر ساری ہیئرنگ ہوئی ہے، قانونی نقطے اٹھائے گئے کچھ حکومت کے وکلاء کی طرف سے، اٹارنی جنرل کی طرف سے، الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف سے. اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب کا جو ہے وہ کامنٹ لیں گے کہ کتنا یہ ایک لیگل جو ایک بیٹل جو چل رہی تھی اس میں حکومت کہاں پہ کھڑی ہے اور جو ایکسپیکٹڈ جو فیصلہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. کل اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج جب کورٹ کے اندر ہیئرنگ شروع ہوئی تو وہاں پہ فاروق نائک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر وہ پیش ہونے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی میں نے پیش ہونا ہے. تو ججز صاحبان نے کہا، چیف جج صاحب نے پوچھا کہ جی وہ آپ نے آپ کی تو ساری جو پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو کیا آپ نے بائیکاٹ ختم کر دیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں بائیکاٹ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی آپ کی تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے یہی کہا ہے، اگر آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا تو پھر ہمیں بتا دیں، لکھ کے دے دیں. اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر چودھری اعتزاز صاحب. اعتزاز صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر آج ہیئرنگ کنکلوڈ ہو گئی ہے اور محترم جو نذیر تارڑ صاحب ہیں ان فلور آف دا نیشنل اسمبلی یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو معزز 3 ممبر کا بینچ ہے فیصلہ دے گا، اس پہ تو ہم عمل نہیں کریں گے. پہلے تو پی ڈی ایم والوں نے سارا کہہ رہے تھے، اب حکومت وقت بھی کہہ رہی ہے ہم نہیں مانیں گے. تو یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ آواز نہیں آئی آپ کی ٹھیک سے. کیا اچھا تارڑ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ معزز بینچ کا فیصلہ آ گیا جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ الیکشن اناؤنس کریں گے، الیکشن کی ڈیٹ دیں گے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اچھا یہ تارڑ کہتا ہے وہ عطا اللہ تارڑ؟ جی نذیر تارڑ صاحب جو لا منسٹر ہے انہوں نے فرمایا.
आजम नजीर तारड़, अच्छा जी जी, अभी सुन लें, देखेंगे जी, सुन लें पहले चौधरी साहब, सुन लें उनका शॉर्ट सुन लें। ये फैसला इलेक्शन ने करना है कि मुल्क में इंतखाबात किस तरह से, किस टाइम पे, किन, तो ये फैसला कौम को काबिल कबूल होगा, एक बात। ये फैसला अवामी पजीराई लेगा, दूसरी बात। और ये फैसला काबिल अमल होगा या नहीं होगा, तीसरी बात। जी चौधरी साहब, ये तो सीधा इसको कंटेम्प्ट में बुला लें जी, चीफ जस्टिस साहब अपने बेंच के सामने, और इनको कंटेम्प्ट में सजा दें, और ये तो क्लियर कंटेम्प्ट है, और इनको ये खुद ही नाअहल भी हो जाएंगे यूसुफ रज़ा गिलानी तक की तरह। और अगर प्राइम मिनिस्टर भी ये अपनाता है तो उसका भी यही बनना चाहिए। ये तो मुमकिन ही नहीं सकता, कैसे मुमकिन है ये? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए और उसको ये कहे कि जी हम उसको मानेंगे ही नहीं, और लॉ मिनिस्टर साहब भी कह रहे हो, ये तो क्लियर कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और ये दबाव डाल रहे हैं कि जी आप हमारे खिलाफ फैसला ना करें, हमारे मंशा का फैसला करें, वरना हमने मानना नहीं है, उस पर अमल नहीं करना। इनको तो बुलाना चाहिए स्ट्रेट अवे कल सुबह। अच्छा एतजाज साहब, ये अभी तक जो हेयरिंग हो गई है, कंक्लूड हो गई है सारी की सारी हेयरिंग, आपको उम्मीद क्या है इस फैसले से, कल जब ये फैसला सुनाया जाएगा? देखिए जी, फैसला तो गुमन साहब 1 मार्च से हुआ है, महीना तो उसको गुजर गया, महीने से ऊपर। फैसला तो हो चुका है, अब फैसला, अब आगे कुछ नहीं रह गया किसी ये फुल कोर्ट के लिए या फुल बेंच के लिए या 9 मेंबर बेंच के लिए। ये 3 मेंबर बेंच ने बाई मेजॉरिटी जो फैसला किया था 1 मार्च को, वो पूरा फैसला मुकम्मल फैसला था। उसने कहा था कि अमल दरामद करो और इस पे फौरन दो, जिसके तहत इलेक्शन कमिश्नर ने मशवरा करके सदर के साथ 30 अप्रैल तारीख दी थी। उससे नाराज किया उन्होंने बगैर सुप्रीम कोर्ट के की इजाजत से। तो अब तो उनके बाद जो फैसला करना है 3 मेंबर्स बेंच ने कि ये उसको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको देना है, इशू जारी करना है, कोई नोटिस, शो कॉज नोटिस कंटेम्प्ट का के नहीं जारी करना। वो फैसला तो 1 मार्च को हो गया है, वो आपको याद नहीं। उस 1 मार्च के फैसले पे जो असल में यूं हुआ था कि 9 मेंबर बेंच बना था, 9 मेंबर बेंच में से 2 ने पहले कह दिया कि हम नहीं बैठते, 7 रह गए। 2 ने उसके बाद कह दिया हम नहीं बैठते, 5 रह गए। जी एतजाज साहब, वो तो सारी की सारी चीज ऑन द रेकॉर्ड है। 1 मिनट सुन ले। जी 1 मिनट भाई साहब। अब वो 5 मेंबर बेंच रह गया, अब वो 4 चले गए अपनी रजामंदी से। वो लाहौर से बैठे गाड़ी पे, शाहदरा जंक्शन आया, जल्दी उतर गए, और अब गाड़ी गुजरावाला से होती हुई, वजीराबाद से होती हुई, गुजरात जेलम से होती, पिंडी के करीब है। अब वो कहते हैं हमें बिठाओ, हमारी गिनती करो। उनकी तो गिनती नहीं हो सकती। तो 5 मेंबर बेंच ने क्या लिखा? पहला जुमला जो लिखा घुमन साहब, पहला जुमला जो लिखा वो ये लिखा कि बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2, ये पहला जुमला है 1 मार्च के ऑर्डर का। वी डिसाइड दिस बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2। अब मेजॉरिटी ऑफ 3 के तहत ये ऑर्डर हो गया। ऑर्डर क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर सदर से भी मशवरा करे, गवर्नर से भी मशवरा करे, और डेट एज क्लोज टू 90 डेज दे दे। अब उसमें देखना है कि अमल दरामद हुआ कि नहीं। ये तो इम्प्लीमेंटेशन बेंच था जो बैठा हुआ है, ये कोई और बेंच तो नहीं था 3 मेंबर बेंच। ये तो इम्प्लीमेंटेशन बेंच था, उसने इम्प्लीमेंट करानी है उस जजमेंट को। अब वो जजमेंट तो 1 मार्च की आई हुई है, 1 महीना ताखीर कर दिया इन्होंने, उस पर अमल दरामद नहीं किया। और क्या किया है? ये आजम नजीर तारड़ साहब जिसकी धमकी दे रहे हैं, वो 1 महीने से आप कर रहे हैं। 1 महीने से अब तो उनको भी नोटिस बुला लेना चाहिए चीफ जस्टिस को, और बुला के कहना चाहिए आप बताएं क्या आप कह रहे थे, आपने करानी है इलेक्शन के नहीं करानी। जी उनको चौधरी गुलाम हुसैन साहब सवाल करना चाह रहे हैं। जी जोसेफ।
इतलाज साहब बात यह है कि ये गए हैं उखड़, अब ये करने लगे हैं चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ। अभी इन्होंने काबीना का इजलास बुलाया, ये सदर के खिलाफ, ये मुखालफों के खिलाफ, यानी ये इतजाज एहसन बोल रहा है, ये गुलाम हसन बोल रहा है, ये खाबर गुमा, इनको उड़ा दो, इनको पकड़ लो। बाहर से इतलात आ रही है कि लोगों पर हमलों के, अभी हमने ब्रेकिंग की है। अब ये आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आया कौम और वकील जो है इनके इन नापाक अजाइम और घटिया हथकंडों का मुकाबला करने की पोजीशन में है या नहीं? वो वकील तो खड़े हो गए जी, वकील तो अच्छा। आज से बात समझे कि मैदान में उतर आए और इंशाअल्लाह वो हक और सच के साथ खड़े होंगे। एक तरफ नजरिया जरूरत है, नजरिया जरूरत किसका नाम है कि आइन ये कहता तो है कि 90 दिन के अंदर करो, आइन ये तो कहता तो है कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता, पर चूंकि जरूरत थी इस वक्त हम क्या कर सकते थे। आइन से इनराफ जरूरी था, आइन से गुरेज जरूरी था, जरूरी हो गया था तो हमने कर लिया। अब ये नजरिया जरूरत चीफ जस्टिस मुनीर का विरसा को जो जज साहिबान भी और लोग उसके नजरिया जरूरत चाहते हैं वो उस तरफ खड़े हैं, जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं वो कॉर्नेलियस की रवायत में उमर अता बंदयाल के साथ खड़े हैं। और आज वकला पहला दिन है, वकला निकले हैं, वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, और वकला ने एक कन्वेंशन भी किया है जिसमें उन्होंने करारदादें पास की। वकला किसी पार्टी का झंडा लेके नहीं निकले, तब उन्होंने अच्छा निकलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान का झंडा लेके निकले। हाँ, आइंदा निकलेंगे पाकिस्तान का ही झंडा लेके। अच्छा इतजाज साहब, आज जो है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस प्राइम मिनिस्टर और बाकी भी कुछ वज़रा ने ठीक ठाक ये जो 3 मेंबर बेंच है जजेस के, जी फलाने के ऊपर ये करप्शन का चार्ज है, उसके ऊपर ये करप्शन का चार्ज है, आप नहीं समझ ये आर्टिकल 6 की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है कि आप ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात नहीं कर सकते? नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कह सकते हैं, वो तो मानना पड़ता है, लेकिन ये अगर बाहर कहेंगे तो उस पर पूरी तरह कानून का इतलाक होगा और इनको समझ आ जाएगी कि क्या किस तरह का किया जाता है। और तो अगर ये आपका ख्याल है चीफ जस्टिस को चाहिए कि अभी अपनी सारे जजों की मीटिंग करें और इनको मुंह तोड़ जवाब दें कि जैसे पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क चल रहा है और जो तुम हरकतें कर रहे हो, आ जाओ, अभी गाड़ी भेज रहे हैं, आ जाओ तुम सारे और फेस करो। जज साहिबान इस वक्त इतने यकता के साथ की मीटिंग करके वो करें, ही इज द चीफ जस्टिस, उनके इख्तियार है, अभी कोई कानून भी नहीं बना है उसके खिलाफ, तो ये वो इस्तेमाल करें। और जिस तरह आज डट गए और उन्होंने क्लियरली अपने सारे फैसले किए हैं, गवर्नमेंट से पूछा कि आप बॉयकॉट करते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट की अटॉर्नी जनरल की हिम्मत पड़ी है कि कह के बॉयकॉट करना है, उसको कह के भेजा गया था कि बॉयकॉट करना है, किसी और ने बॉयकॉट किया है। ये इसी तरह होगा। जी इतजाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी डिफेंस ने क्या वहां पे अपनी गुजारिशात पेश की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाहिर है सेक्रेटरी दिफा अमूद रहमान साहब तो नहीं थे, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमूद जमान साहब, वो थे, और बाकी एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस वहां पे पेश हुए और पूछा गया उनसे कि क्या आपकी तैयारी है, फाइनेंसेस का क्या मामला हैं। 20 अरब सिर्फ चाहिए। बाकी जहां सिक्योरिटी का मामला है तो वहां पे चीफ जस्टिस साहब ने यह भी फरमाया कि जो है आर्मी के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी भी मौजूद है, रिजर्व्स भी बुलाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। और जो अहम बात चौधरी साहब अभी इतजाज एहसन साहब ने बयान की कि बुनियादी तौर पर फैसला 1 मार्च को आ चुका हुआ है। ये जो सारी की सारी हेयरिंग हुई है बुनियादी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है कि जो हुक्म दिया गया था 1 मार्च को, उसमें बड़ा वाज़ेह था कि तमाम फेडरल और सूबाई सतह के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटीज हैं वो मदद फराहम करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ताकि वो इलेक्शन करवा सके।
اب سارے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں تو ہم کیا کریں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو سب کل تو ہم جو کر رہے ہیں وہ تو قوم کر رہی ہے پازیٹیو ریزلٹس. آج ابھی یہ چیف جسٹس اور ججوں کے خلاف کوئی حرکت کرنے لگے ہیں, کابینہ کا اجلاس بلایا ہے, اس سے ملک میں اور غدر اور بحران اور مارا ماری کا ماحول پیدا کرنے والے ہیں. اب بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بات آ جائے اور چیف جسٹس صاحب کو بھی کیا ایکسپیکٹڈ ہے آپ کو جو صاحب کیا کر سکتے ہیں کابینہ کیا جا کے کرنے لگے ہیں. اچھا کوئی ریفرنس قرارداد پاس کر کے ریفرنس کرنے لگے ہیں یا جو بھی اینی دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ پازیٹیو. لیکن وہ آلریڈی جو صاحب فیصلہ تو دیکھیں ریزرو ہو گیا اور فیصلے کو تو کل سنایا جانا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ فیصلے کے اندر کیا سنا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.